ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإنهم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإنهم سيئة فلم يعملها كتبها الله عنه عنده حسنة كاملة وإنهم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. صحیح مسلم متفق علیہ روایت، بخاری اور مسلم کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انسان کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے. بات چل رہی ہے پچھلے 5 دنوں سے نیت کے اوپر. انسان کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے، اس کے ارادے کی بنا پر اس کی نیکی مل جاتی. ایک نیکی کی قیمت اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ اعزا اور اقربا کل قیامت کے دن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جن کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی جلا ڈالی. وہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، خواہ وہ ہمارے والدین ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہماری بیوی ہو، ہمارے بھائی بہن ہوں، ہمارا سماج اور معاشرہ ہو، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور ایک نیکی ہم کو ملے گی کیسے؟ ہماری نیت پر. ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب کے سب بیٹھے ہیں. یہی بیٹھے بیٹھے صاف دل کے ساتھ ارادہ کریں کہ ابھی مسجد سے باہر نکل کر کے ہم جائیں گے تو ہم کوئی عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے. وہ نیک عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی سے محبت سے سلام کر لیں گے، کسی بیمار داری کی تیمارداری کر لیں گے، کسی بیمار کی تیمارداری عیادت کر لیں گے، کسی کی خیر خیریت پوچھ لیں گے. یہ ہم نے ارادہ کیا دل میں، ہم نے صرف ارادہ کیا. ارادہ کرنے کے بعد ہم نے وہ عمل نہیں کیا. حدیث قدسی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حدیث قدسی مطلب اللہ رب العزت کا فرمان. ارادہ ہم نے کیا، ایک نیکی ہم کو مل گئی. عمل کیا تو اللہ رب العزت 1 سے 10، 10 سے 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس کے اوپر کتنا اللہ رب العزت جانے. وہ نیت کے اوپر ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. نیت کے اوپر ایک نیکی ایسے ملی کہ ہم نے ارادہ کیا. ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد شیطان ہمارے ساتھ ہے. شیطان تو ہمارے ساتھ ہے. دل میں ایک وسوسہ یا خیال آیا کہ ابھی باہر جا کر کے کوئی غلط عمل کریں گے. غلط عمل ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے ذہن میں بات ہے، موبائل ہے، ابھی جائیں گے لیٹیں گے تو یہ پکچر دیکھیں گے، وہ تصویر دیکھیں گے، وہی کریں گے. مختلف باتیں آ سکتی ہیں اور لوگوں کا عمل ہے اس پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. موبائل سبوں کے پاس ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق دیکھتا ہے. ارادہ ہے کہ ابھی جا کر کے ہم کوئی پکچر دیکھیں گے، غلط چیز دیکھیں گے، یا کسی سے جا کر کے ابھی نماز پڑھ کر نکلے ہیں نا، جا کر کے اس سے جھگڑا کرنا، کچھ باتیں ہوں گی انتشار کی باتیں، یا کچھ غلط عمل کریں. ذہن میں کوئی سوال ہے، اس نیت پر کوئی گناہ نہیں ملتا، کوئی گناہ نہیں ہے. نیت کے اوپر جا کر کے عمل کریں گے، وہ غلط عمل کریں گے تو اس پر گناہ ملے گا. حسن نیت کا ثواب ارادہ کرنے پر فوری طور پر مل جاتا. عمل کرنے کے بعد ایک نیکی کیا تو ایک کا 10، 10 سے 700، اور اس سے زیادہ ہماری نیت کے اوپر دل میں جیسا اخلاص یا خلوص ہوگا، اسی مناسبت سے اللہ رب العزت اس کا بدل دیں گے.
برائی کا ارادہ کیا؟ یہ اللہ رب العزت کی کرم فرمائی ذرا دیکھیں کہ کتنا مہربان رب العزت ہمیں اور کس قدر نوازتا ہے۔ وہ ایک نیکی ہمارے ایسا اقربا دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ رب العزت ایک نیکی ہمارے ارادے پر دینے کے لیے تیار ہے۔ غلط عمل کا ارادہ کیا کوئی بات نہیں، غلط عمل کیا تب برائی ہمارے حق میں لکھی گئی۔ کتنا کرم فرما رب العزت ہے، کتنا مہربان رب العزت۔ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، مشہور روایت، وہ 3 لوگ تھے، وہ نکلے تھے راستے میں، رات گزارنی تھی، کسی غار میں گئے اور اس کے بعد مشہور بار آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، مشہور روایت ہے۔ وہ پتھر آیا اور پتھر آنے کے بعد وہ منہ بند، اس کا سرانہ بند ہو گیا، نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ ان 3 بندوں نے جو عمل کیا تھا وہ صرف تقویٰ کی بنا پر کیا تھا۔ ان میں سے ایک بندہ تھا وہ جو ایک غلط ارادہ رکھتا تھا اپنی چچیری بہن کے ساتھ، محتاج بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ غلط عمل اس کے ساتھ کریں، لیکن وہ دال اس کی گل نہیں رہی تھی۔ بعد میں آ کر کے کسی محتاجی کے وقت میں آ کر کے اس نے مطالبہ اس سے کیا تو اس نے کچھ پیسے دیے، اور دینے کے بعد پھر اس سے شرط رکھی کہ تم مجھ سے ملے ہوگی تنہائی میں۔ وہ آئی بھی، اور آنے کے بعد پھر وہ معاملات سب کچھ ہونے، وہ آخری وقت میں اس نے کہا تھا کہ اتق اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرو اور یہ غلط عمل چھوڑ دو۔ آخری وقت میں، آخری مومنٹ پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عین پوزیشن پر، شادی شدہ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ عین پوزیشن مطلب ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت اس لڑکی نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرو، اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایک غلط عمل کرنے سے باز آیا تھا، صرف اور صرف اللہ رب العزت کا وہ اس لڑکی کے زبان سے نکلا ہوا وہ الفاظ کی اتق اللہ، اللہ رب العزت سے باز آ گیا تھا۔ اس نے وہ یہ عمل اللہ رب العزت کو حضور پیش کیا کہ اللہ رب العزت اگر میں اس غلط عمل سے باز آیا تیری رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے، پتھر تھوڑا سا سرکا، جو منہ کے غار کے دہانے پر منہ پر جو آ گیا وہ پتھر تھوڑا سا سرکا۔ دوسرے نے عمل اپنا پیش کیا کہ رب العزت تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا چارے وغیرہ کے لیے، ایک دن میں آگے نکل گیا اور میرا معمول تھا کہ بکریوں کو دھوتا اور پہلے اپنے والدین، کسی اور کے نہیں، احسان نہیں کیا، اپنے والدین کو پلاتا تھا، میرا معمول تھا، پھر اپنے بچوں کو اور اپنے خادمین کو میں پلاتا، دودھ پلاتا تھا۔ مشہور روایت ہے، بارہا سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک دن دور نکل گیا، واپس آنے کے بعد دیکھا تو دودھ دھوا لے جا کر کے والدین کے پاس جب پہنچا تو وہ سو رہے تھے، ان کے سرہانے وہ کھڑا رہا اور بچے بلک بلک کر روتے رہے، لیکن بچوں کو اس نے پلانا گوارا نہیں کیا، انتظار کرتا رہا کہ والدین اٹھیں گے، پہلے ان کو پلا، اس نے معمول بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر بعد میں، لیکن وہ والدین سوتے رہے، بچے بلک بلک کر کے رو کر کے سو گئے، لیکن اس نے ان کو انتظار کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ رب العزت یہ میں نے یہ عمل اگر تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے نجات دے، تھوڑا سا پتھر اور سرکا۔ تیسرا وہ بندہ جس کے پاس کچھ خادمین تھے، خدمت کیا کرتے تھے، نوکری کیا کرتے تھے، ایک مزدور آیا، مزدوری کی لین دین میں کچھ اختلاف پیدا ہوا، مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اس بندے نے اس کی مزدوری کا جو پیسہ ہوتا تھا اس کو تجارت میں لگا دیا۔ کافی دنوں کے بعد وہ مزدور آیا، اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ میں نے تیری مزدوری کے پیسے کو تجارت میں ڈال دیا، اور یہ تمام چیزیں، یہ جو ریوڑ اور بکریاں وغیرہ اضافہ ہوا ہے یہ سب تیرا ہے۔ اس نے کہا کہ تم مذاق کرتے ہو، اس نے کہا کہ نہیں واقعہ میں نے تیری مزدوری تجارت میں لگا دی اور یہ سب تیرا، وہ لے کر کے چلا گیا۔ اس بندے نے کہا کہ رب العزت اگر میں نے تیری رضا جوئی کے لیے یہ عمل کیا ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اپنا نیک عمل اللہ رب العزت کو حضور ان تینوں نے پیش کیا اور اس پہاڑ سرکا اور نجات مل گئی ان تینوں کو۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ نیک عمل، وہ جانتے تھے کہ ہمارا کون سا نیک عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا۔ یہاں ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ کون سا ہمارا عمل ہے جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا۔ ایک مرتبہ سوال کریں اپنے آپ سے، ہمارا کون سا عمل ہے، وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا،
جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے. کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، کسی بیمار کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس کو 10 روپے ہم نے دیا کہ جاؤ دوا لے کر کے آؤ اپنے بیٹے کی. ایک مرتبہ تو سوچنا پڑے گا، سوچیں تھوڑا سا. کون سا عمل ہم نے اللہ کے لیے کیا؟ سوال کریں ایک مرتبہ. اگر یہ سوال ہم خود سے کرتے ہیں تو شاید ہمیں عمل کی توفیق بھی ملے. میں بہت بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مرتبہ خود سے اپنے آپ سے بات کریں کہ ہماری نیت خالص کب ہوتی، ہمارے دل پر جو زنگ لگا ہو اس زنگ کو صاف کر کے ہم کون سا عمل اللہ رب العزت کے حضور پیش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ذرا سوچیے گا ایک مرتبہ. کوئی اللہ ہم آدمی مانگتا ہے تو اسے دیتے ہیں تو اللہ ہی کی راہ میں دیا جاتا ہے. جیسے کوئی آیا سوال کر دیا کہ بھائی اللہ راہ میں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے عمل نہیں کیا. اپنے آپ سے سوال کریں، اس کی جواب مجھے نہیں چاہیے، جواب میں نہیں مانگ رہا ہوں، اپنے آپ سے سوال کریں. بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جواب دینے والی بات جو آ جاتی ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک عالم جو یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو کہ میں بڑا خطیب ہوں، جو چاہتا ہے کہ میرا نام ہو کہ میں بڑا خطیب ہوں، لوگ کہیں کہ بڑا علامہ. ایک مجاہد آدمی، ایک پہلوان آدمی، طاقتور آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ لوگ مجھے غازی کہیں، مجھے پہلوان کہیں. ایک سخی آدمی جو بڑا دین داتا ہے، بہت نماز تھا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ اس نے تو حاتم طائی کی قبر پر بھی لات مار دی، حاتم طائی سے بھی بڑا سخی نکل گیا. میں آپ سے جواب نہیں مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے وضاحت کریں یا قوم کے سامنے وضاحت کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے کسی کو 1 روپیہ اگر دیا ہے تو اللہ کے لیے دیا. وہ ہے نا کہ وہ 7 قسم کے آدمی عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. امام عادل و شاب النشا فی عبادت اللہ، یہ 7 قسم کے آدمی کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہ، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ وہ دائنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہ کہے. کل یہ آیت میں نے پیش کری تھی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. ہم تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تم کو کھانا کھلاتے ہیں. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تمہارا شکریہ نہیں چاہتے، ہم اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے یہ عمل کرتے ہیں تمہارے ساتھ. اپنے آپ سے سوال کریں اور کوئی بھی عمل کریں. میں جو 5 دنوں سے پیچھے پڑھا وہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بات کریں، اپنے دل کو صاف کر لیں، دل پہ جو گندگی ہے اس گندگی کو دور کر لیں، اور عمل جو کریں، عمل جو وہ بندہ جو ابھی میں نے غار کا واقعہ، وہ بندہ کسی اور کو نہیں، اپنے والدین کو کھلاتا. بات والدین کی محبت اس کے دل میں تھی، لیکن اس نے کہا کہ رب العزت میں نے والدین کو معمول بنایا تھا کھلانے کے لیے، لیکن یہ عمل ہمارا تیری رضا جوئی کے لیے اگر رہا تو رب العزت ہم سے یہ مصیبت دور کر. تیری رضا جوئی، والدین کی صرف محبت نہیں. ہم ہمارے بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس عمل میں ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ رب العزت چونکہ تیرا فرمان ہے، ہمیں تیری خوشنودی چاہیے. صاف دل سے محبت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. رب العزت ہمیں تیری رضا جوئی مطلوب ہے. یہ چیز ہونی چاہیے، دل خالص ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. اس دل کی صفائی کے لیے یہ چیزیں کی جاتی کریں. بس اللہ رب العزت کے لیے کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں کر دے گا. بات دیکھیں، اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت کا تقوی، اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دل میں بس جائے گا نا،
تو انشاءاللہ العزیز ہے نا وہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ رب العزت معاملات کو آسان کر دے گا. اللہ رب العزت پریشانیوں سے نکلنے کا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، ہمارے دل صاف ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کے لیے ہم عمل کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے معاملات کو آسان کر دے گا، اللہ رب العزت ہمیں پریشانیوں سے نجات دے دے. یہ کئی ایک باتیں آئیں گی. الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے تمام اعمال میں اخلاص کر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں صحیح سوچ صحیح فہم عطا کرے. رب العزت ہمیں صحیح معنی مسلمان بندہ مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم.